السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. محترم سامعین اکرام، میں نے سورۃ التوبہ کی 30 پر 6ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سال میں مہینے پائے جاتے ہیں اس کی مکمل گنتی، اس کی گنتی 12 کی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے سال میں بنائے ہیں. یہ کسی اور انسان کی بنائی ہوئی چیز یا انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سرزمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کی پیدائش تھی، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینوں کو متعین کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کہ فی کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب نے یہ چیز یعنی 12 مہینوں کے نام کے ساتھ اور یہ 12 مہینے تعداد کے ساتھ اللہ کی کتاب میں محفوظ ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کیا ہے. اللہ کی کتاب قرآن، انجیل، تورات سے پہلے لوح محفوظ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ قیامت تک ہونے والے تمام احوال کو، تمام چیزوں کو لکھ دو. تو جو قلم جس کتاب میں لکھا تھا اس کتاب کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اس دنیا کی تاریخ اور اس دنیا کی ساری زندگی لکھی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مکمل 12 مہینے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں اسے یاد رکھے. تو ہر مسلمان بہت ہی آسانی کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے انگریزی کیلنڈر ہے، جسے ہر چھوٹا سا بچہ مہینوں کو یاد اسکولوں میں کرایا جاتا ہے، اور ہر چھوٹا سا بچہ اسے جنوری کر کے کہہ دیں تو اس کے بعد کے سارے مہینے گن دیتا ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو، ہر اس کے اپنے اپنے بچوں کو بھی اسلامی کیلنڈر کے مہینے بھی یاد رکھنا چاہیے. جس طرح ہمارے سامنے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اس طرح یہ مہینے آسان ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مہینوں کو بھی زبانوں پر آسان کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں وہ یاد رکھنے میں بہت آسان ہیں، اس وجہ سے کہ کئی ایسے مہینے ہیں جن کو ہم باقاعدہ جانتے ہیں. جیسا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے، رمضان کو ہم جانتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہم جانتے ہیں، ربیع الاول کو ہم خاص طور پر میلاد کے طور پر جانتے ہیں. مگر اس طرح ہم اسے ترتیب کے ساتھ 12 مہینوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو میں آپ کے سامنے 12 جو اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہیں ان کو گناتا چلوں، تو آپ بھی اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں. پہلا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا ہے وہ محرم ہے، اور محرم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائی ہے. دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا صفر ہے. اس کے متعلق چند احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اس کی بھی اہمیت بتائی جاتی ہے. ربیع الاول اور ربیع الثانی، جیسا کہ محرم اور صفر کے بعد آپ ربیع کا ایک لفظ یاد رکھیں تو مکمل 2 مہینوں کا آپ یاد رکھ سکتے ہو، ربیع الاول اور ربیع الثانی. اس کے بعد 5واں مہینہ ہے جمادی. آپ اگر جمادی کا ایک لفظ یاد رکھیں تو مکمل 2 مہینے آپ کو یاد ہو جائیں گے، جمادی الاول، جمادی الاخر. تو اس کے بعد جو مہینے ہیں وہ رجب ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد ہم رمضان کو جانتے ہیں، رمضان کے بعد شوال کو بھی جانتے ہیں، اور شوال کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اس طرح 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کی مکمل الگ الگ فضیلت بھی پائی جاتی ہے. اور جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا 4 حرم کہا، یعنی 12 مہینے اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم کو واضح کر کے بتا دیا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد مل کر آتے ہیں. اور رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حرمت کے لیے یعنی خاص طور پر چن لیا ہے.
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا کہ اس میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اکثر نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے پاس کعبہ ایک حرمت والی جگہ ہے اور مسجدیں ہمارے پاس حرمت والی جگہ ہیں، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑے نشانیاں ہمارے لیے حرمت والی ہیں، اسی طرح یہ مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں خاص ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان مہینوں کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔